الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله العظيم یا ربی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعہ لکل حول من الاحوال مقتحم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سب دوست با آواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں یہ واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اس دنیا میں کسی چیز نے نہیں رہنا، چاہے کوئی چھوٹا ہو یا کوئی بڑا ہو، کوئی حاکم ہو یا محکوم ہو، کوئی امیر ہو یا غریب ہو، ہر ایک نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ کسی بھی چیز نے اس دنیا میں، کسی انسان نے اس دنیا پہ نہیں رہنا۔ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے سوا اس دنیا میں کسی نے نہیں رہنا، سب نے چلے جانا ہے۔ اور جب ہم نے اس دنیا میں پتہ نہیں ہماری زندگی کتنی ہے، سال ہے 2 سال ہے، یہ بھی نہیں پتہ کہ ابھی ہم چھوٹے ہیں، ہم نے جوان ہونا ہے، بڑا ہونا ہے، بوڑھے ہونا ہے، ہم تو یہ سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ہمیں ایک پل کا بھی نہیں پتہ۔ ہم یہاں مسجد میں آئے ہیں، پتہ نہیں گھر میں پہنچنا بھی ہے یا نہیں پہنچنا۔ انسان کو اپنی زندگی کا اتنا بھی نہیں پتہ، لیکن جو آخرت والی زندگی ہے وہ بہت لمبی زندگی ہے۔ انسان کتنا کمزور ہے، انسان کتنا کم سوچتا ہے، انسان اس یہ تھوڑی سی چھوٹی سی زندگی کے لیے انسان اپنا سب کچھ لٹا رہا ہے، اور جو آخرت والی زندگی ہے، بہت بڑی زندگی ہے،
اس کے لیے انسان تیاری ہی نہیں کرتا، اور اس دنیا سے سب کچھ چلے جانا ہے، سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا ہے، توجہ کرنا، غور کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ رب العزت میرے سمیت آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ خالق کائنات فرماتے ہیں کل من علیہا فان، یہ سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ کل من علیہا فان، آگے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب کچھ ختم ہو جائے گا، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، باقی رہنے والی ذات صرف خالق کائنات کی ذات ہے، صرف اللہ رب العزت باقی رہیں گے۔ باقی اس دنیا میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی انسان نہیں رہے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں آگاہ کیا ہے، ہمیں بتایا ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے دو طریقوں سے سمجھایا ہے۔ پہلے اللہ رب العزت نے پیار کے ساتھ سمجھایا اپنے بندے کو کہ میرے بندے سمجھ جا، پھر انسان کو عذاب ڈرا کے، عذاب کا بتا کے، ڈرا کے سمجھایا کہ تو سمجھ جا۔ جس طرح باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے، جس طرح باپ اپنے بچے کو سمجھاتا ہے، پہلے پیار کے ساتھ سمجھاتا ہے، پھر ڈانٹ کے ساتھ سمجھاتا ہے۔ جب انسان کے، جب بچے کے پیپر سر پہ ہونا، جس ٹائم پیپر سر تے ہونا بچے دے، پھر باپ پہلے پیار نال سمجھاندا ہے پتر پڑھیا کر، اے پتر میرے بچڑے پڑھیا کر، کوئی محنت کیتا کر، تینوں پتہ نہیں تیرے پیپر تیرے سر تے آ گئے نے، بیٹا پڑھا کرو، پیپر تمہارے نزدیک آ چکے ہیں، تو کھیل کود میں لگا رہتا ہے، پڑھا کر بیٹا پتری پڑھا کر۔ اگر پھر بھی بچہ نہ سمجھے تو پھر وہ ڈانٹتا ہے، پڑھا کر، ڈانٹتا ہے، او یار تجھے شرم نہیں آتی، پڑھتا ہی نہیں ہے، تمہارے پیپر سر پہ آ گئے ہیں، ڈانٹ کے سمجھاتا ہے نا باپ۔ پھر اگر بھی نہ سمجھے پھر کوئی تھپڑ، کوئی ڈنڈا سوٹا بھی مار کے سمجھاتا ہے کہ بیٹا پڑھا کر۔ اسی طرح اللہ رب العزت بھی سمجھاتے ہیں اپنے بندے کو۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو اسی طرح اپنے بندے کے ساتھ اللہ پاک بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی رحمت، رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر کے پاس قیدی آئے۔ ان قیدیوں میں ایک عورت تھی اور اس عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، کبھی ادھر دوڑتی ہے کبھی ادھر دوڑتی ہے اور رو رو کے اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ اس طرح کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ہمارے شہر میں، ہمارے محلے میں اگر کسی عورت کا بچہ گم ہو جائے، اسی عورت کا بچہ گم ہو گیا، توجہ کرنا ذرا، کسی عورت کا نا بچہ گم ہو گیا، توجہ سے سنو، کسی عورت کا بچہ گم ہو گیا، کسی بی بی کا بچہ گم ہو گیا، وہ گئی مسجد میں اعلان کرایا جی میرا بچہ گم ہو گیا، کسی دوسری مسجد میں مدرسے میں جا کے اعلان کرایا، اور وہ اعلان بھی کروا رہی ہے اور رو بھی رہی ہے، زبان سے کہتی ہے میرا لال گم ہو گیا۔ انہیں کہہ دیا نا ماما میرا لال، میرا چن، میرا پیارا، میرا بچہ سونا گم ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ جب وہ بچہ مل گیا نا،
جب وہ بچہ ملا تو کالا سا، پتلا سا، چوسکا سا، نہ کوئی رنگ نہ کوئی شکل۔ تو لوگوں نے کہا کہ بی بی اس کی خاطر تو رو رہی تھی، یہ کالا سا بچہ ہے۔ اس ماں نے کہا کہ اس کو میری نظر سے دیکھو، مجھے کتنا پیارا لگتا ہے۔ اور ماں، بچہ جیسا بھی ہو نا، ماں کو بہت پیارا لگتا ہے۔ بچہ جیسا بھی ہو ماں کو بہت پیارا لگتا ہے، ماں بہت پیار کرتی ہے اپنے بچے سے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ نبی پاک علیہ السلام کے جب وہ پاس وہ قیدی آئے، ان میں ایک عورت تھی، اس عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ جب وہ بچہ ملا، اس عورت نے اس بچے کو چومنا شروع کر دیا، پیار کرنا شروع کر دیا۔ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او میرے صحابہ دیکھو نا، یہ اپنے بچے کے ساتھ یہ عورت کس طرح پیار کر رہی ہے۔ صحابہ اکرام سے نبی پاک فرماتے ہیں، میرے صحابیوں، اگر اس ماں سے کہا جائے کہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دو، کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ ماں تو اتنی محبت کرتی ہے، اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ نبی پاک فرماتے ہیں، میرے صحابیوں، اللہ اس ماں سے کئی گنا زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، تو وہ اپنے بندے کو کیسے جہنم میں پھینک دے گا؟ اللہ پاک اس بندے کو عورت سے، اپنی ایک ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کس طرح جہنم میں پھینک دے گا؟ لیکن جس طرح باپ اپنے بیٹے کو مارتا بھی ہے نا، وہ اس لیے نہیں مارتا کہ اسے وہ اچھا نہیں لگتا، وہ اس کو سمجھانے کی غرض سے مارتا ہے۔ اللہ پاک نے 2 آپشن رکھے ہیں۔ پہلی دفعہ اللہ پاک نے پیار سے سمجھایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میرے بندے، اللہ پاک بڑے غفور الرحیم ہیں، اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں، آجا اللہ پاک کے در پہ آ کے معافی مانگ لے۔ اور کس طرح اللہ پاک فرماتے ہیں، فرمایا میری رحمت دا دریا وگدا، میری رحمت دا دریا وگدا، دریاوی بے بہا وگدا، او میری رحمت دا دریا وگدا، دریاوی بے بہا وگدا، میرے بوئے آ کے بہ جاؤ، میرے بوئے آ کے بہ جاؤ، میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ۔ کہو سبحان اللہ۔ فرمایا میرے بوئے آ کے بہ جاؤ، میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ، میں عطا نہ کراں رحمان نہیں، میں صدقے جاؤں۔ اللہ پاک نے کس طرح فرمایا ہے؟ فرمایا میں عطا نہ کراں رحمان نہیں، تو نہ منگے تے انسان نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک فرماتے ہیں، میرے بندے تو آ کے مجھ سے مانگ، معافی مانگ مجھ سے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ یہ پیار سے سمجھایا ہے اپنے بندے کو، اللہ پاک پیار سے سمجھاتے ہیں، اللہ پاک محبت کرتے ہیں۔ دوسری جگہ پہ اللہ پاک فرماتے ہیں، میرے بندے اگر تو پھر بھی نہ سمجھا تو پھر میرا عذاب بھی بہت بڑا ہے، پھر میرا عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم اس دنیا میں مال کمانے میں لگے ہیں، یہ بھی مال میرا، یہ بھی اکٹھا کر لوں، یہ کوٹھی بھی بنا لوں، یہ کاریں بھی بنا لوں، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرا مال کیا ہے؟ یہ میرا تیرا مال کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا 3 طرح کا مال ہے تیرا، 3 طرح کا، توجہ کرنا ذرا۔
نبی پاک فرماتے ہیں ایک مال وہ تیرا جو تو نے کھا لیا اور کھا کے ہضم کر لیا۔ نبی پاک نے فرمایا کھا لیا اور کھا کے ہضم کر لیا۔ دوسرا مال وہ جو تو نے پہن لیا اور پہن کے پرانا کر لیا۔ اور تیسرا مال وہ ہے تیرا جو تو نے اللہ پاک کے راستے پہ خرچ کر دیا۔ اب دیکھو نا، اللہ پاک نے شرط لگائی ہے کہ تو نے کھا لیا، کھا کے ہضم کر لیا، وہ تیرا مال ہے۔ اکثر اس طرح ہوا کرتا ہے کہ کوئی لوگ ہوٹلوں پہ جا کے کڑھائی کھاتے ہیں، وہاں کے جا پہ لیگ پیس کھاتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے انہیں ہیضہ ہو جاتا ہے اور انہی کی وجہ سے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ وہ مال نہیں، نبی پاک نے ساتھ شرط لگائی جو کھا لیا اور کھا کے ہضم بھی کر لیا ہے۔ یہ تو پتہ نہیں کہ موت کب آ جائے۔ یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا اخبارات پہ بھی خبر آئی تھی، ایک انسان کی شادی تھی، وہ دولہا بنا، دولہا بن کے وہاں گیا بارات لے کے، وہاں سے دلہن لے کے واپس آ رہے تھے۔ جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچے، گاڑی کے اوپر ٹرک چڑھ گیا، دولہا وہیں مر گیا، وہیں ختم ہو گیا۔ میرے محترم بھائیو، اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ کبھی اس طرح بھی تو ہو جاتا ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ کچھ دن پہلے کا ایک واقعہ ہے، ابھی نئی شادی ہوئی ہے، جوڑے کی نئی شادی ہوئی ہے، بیوی نے دسترخوان لگا دیا کہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ دسترخوان لگا دیا بیوی نے، بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ جب نئی شادی ہوتے دولہا دلہن اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں محبت سے، پتہ نہیں توڑے لوگ کھاندے نے کہ نہیں کھاندے۔ دولہا دولہے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ دلہن نے، اس بی بی نے دسترخوان لگا دیا اور اپنے خامد کو کہا کہ جاؤ نا آپ ایک بوتل لے کے آؤ، ہم کھانے کے ساتھ بوتل بھی پئیں گے۔ وہ لڑکا گیا، وہ نوجوان گیا بوتل لینے کے لیے، وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہیں ختم ہو کے اس کی لاش واپس آئی ہے۔ کبھی اس طرح بھی ہو جاتا ہے، یہ کو پتہ ہے زندگی کا۔ اللہ اکبر۔ ہم ہر وقت مال پیسہ کرتے ہیں، یار میں جمع کر کے چلا جاؤں۔ نبی پاک فرماتے ہیں تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا اور کھا کے ہضم کر لیا، وہ تیرا مال ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ دوسرے نمبر پہ تیرا مال وہ ہے جو تو نے پہن لیا اور پہن کے پرانا کر لیا۔ اکثر اس طرح بھی ہوتا ہے، لوگ باہر سے سوٹ منگواتے ہیں، وہ سوٹ سلائی ہو گئے، ابھی تک سوٹ پہنے نہیں ہیں، ابھی تک وہ پیک ہی پڑے ہیں۔ ادھر وہ بازار گیا، ایکسیڈنٹ ہوا اور مر گیا۔ اکثر اس طرح ہو جاتا ہے، باہر سے سوٹ منگوائے بڑے اچھے کوالٹی کے، ابھی تک درزی کے پاس پڑے ہیں، اور ادھر وہ راستے میں جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، ختم ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے شرط لگائی ہے، فرمایا جو تو نے پہن لیا اور پہن کے پرانا کر لیا وہ تیرا مال ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ مال وہ ہے تیرا جو تو نے اللہ پاک کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ نا کہ اپنا مال کون سا ہوا، ہمارا مال کیا ہوا؟ ہمارا مال وہ ہوا جو ہم نے اللہ پاک کے راستے میں خرچ کر دیا، وہ ہمارا مال ہوا۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا ذرا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا کہ اس دنیا میں زندگی اس طرح گزارو جس طرح کوئی مسافر بندہ زندگی گزارتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مسافر کی طرح زندگی گزارا کرو۔ فرمایا دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ
سفر ہے دنیا کے اے مسافر، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے۔ اس بات کو نہ بھولو، اس بات کو نہ بھولو، سب کا یہی حشر ہے دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ یہ عالیشان بنگلے، یہ عالیشان بنگلے وہاں کام کے نہیں ہے، یہ عالیشان بنگلے وہاں کام کے نہیں ہے، مخمل میں سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں، مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں۔ 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے دیکھے جنازے، آنکھوں سے تو نے اپنی دیکھے ہیں کتنے جنازے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے مردے، انجام سے تو اپنے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس دنیا میں انسان مسافر کی طرح رہا کرے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ اس دنیا میں جو بھی آیا اور چلا گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، توجہ کرنا ذرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا حضرت ابراہیم النبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اور آمنہ کے لال کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو دیکھے صحابہ کرام پوچھتے ہیں سونے محبوب جی کیا ہوا؟ آپ کا چہرہ تو مسکراتا ہوتا تھا، آج آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا آنکھوں سے آنسو آ جانا یہ رحمت کی علامت ہے۔ جب انسان دکھی ہو تو آنکھوں سے آنسو تو آ ہی جایا کرتے ہیں، جب انسان کے دل میں دکھ ہو تو آنسو آ ہی جاتے ہیں۔ واویلا کرنا، رونا، ماتم کرنا یہ جائز نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں یار میں حیران ہوں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب اس پہ آخرت کا وقت آتا ہے، جب اس کی جان نکلنے لگتی ہے، جب اس پر موت کی سختیاں آتی ہیں، اس وقت بھی ہوش و حواس میں ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں جب اس پر موت کی سختی آتی ہے تب بھی اپنے ہوش و حواس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں حیران ہوں کہ جب وہ سختیاں دیکھتے ہیں وہ بتاتے کیوں نہیں ہے کہ یار مجھے کیا نظر آ رہا ہے، یار میں کس طرح محسوس کر رہا ہوں، وہ ہمیں بتاتے کیوں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔
جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا، جب دنیا سے جانے لگے، پتہ چل گیا کہ اب ہم نے دنیا سے جانا ہے، اب دنیا سے چلے جانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اے ابن عمر جی، تم نے کہا تھا کہ لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں بتاتے، اب آپ ہی بتا دو کہ آپ کے کیا گزر رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، یار یہ بات، یہ سختی اس طرح کی ہے، جس پہ گزرتی ہے بس اسے ہی پتہ ہوتا ہے۔ بس یوں سمجھو کہ جس طرح ساتوں آسمان میرے اوپر گر گئے ہوں، مجھے اس طرح محسوس ہو رہا ہے۔ یہ نبی پاک کے صحابی ہیں، جب آخری وقت آیا فرمایا اس کی سختی کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا، بس یوں لگتا ہے جس طرح مجھ پہ ساتوں آسمان میرے اوپر گر گئے ہوں، اس طرح لگ رہا ہے۔ اور انسان پہ جب موت کا وقت آتا ہے نا تو اتنی سختیاں ہوتی ہیں۔ یہ تو میرے نبی کے صحابی تھے، میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ نبی پاک علیہ السلام کا ایک اور صحابی ہے جس کا نام سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب وہ دنیا سے گئے، جب وہ دنیا سے چلے گئے، نبی پاک فرماتے ہیں حضرت سعد جب دنیا سے گئے تو اللہ کا عرش بھی کانپ گیا۔ اتنے پیارے صحابی تھے، فرمایا جب وہ دنیا سے گئے تو اللہ کا عرش بھی کانپ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ جب ان کا جنازہ پڑھا گیا تو نبی پاک نے فرمایا 70,000 فرشتے حضرت سعد کے جنازے میں شامل ہوئے ہیں۔ 70,000 فرشتے، اتنا میرے محبوب پیغمبر کا محبوب صحابی جب وہ دنیا سے گیا، اللہ کا عرش کانپ گیا اور جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ جب ان کی قبر بنائی گئی نا، جب قبر میں مٹی ڈالی گئی تو آمنہ کے لال نے کہا اللہ اکبر، پھر فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، فرمایا سونے محبوب جی وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ پہلے کبھی آپ نے اس طرح نہیں کہا اللہ اکبر، آج آپ نے اچانک یہ کیوں شروع کر دیا، وجہ کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابیوں، میرے سعد کو ذرا قبر نے دبایا ہے، میرے سعد کو قبر نے دبایا ہے۔ اور میرے ویر ذرا دیکھا تو کرنا، یہ تو میرے محبوب کا وہ صحابی ہے جس کی وفات پہ اللہ کا عرش بھی کانپ گیا اور جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے، ان کی قبر کو بھی دبایا جا رہا ہے، اور میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہے، کبھی ہم نے یہ تصور ہی نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ جو مال اکٹھا کر لیں، بس مال اکٹھا کر لیں۔ کبھی اپنے بیٹھ کے کبھی سوچا کر، ہمارے والدین دنیا سے چلے گئے، جس کے چلے گئے ہیں وہ اپنے پہ یہ تصور کرے کہ ہم کتنی دفعہ، ہم ہفتے کے بعد یا 15 یا مہینے کے بعد، سال میں کتنی دفعہ اپنے والد کی قبر پہ جایا کرتے ہیں۔ کبھی نہیں جاتے، انسان بھول جاتا ہے، کبھی نہیں جاتا۔ جب ہم نہیں جاتے تو ہمارے بچے بھی اسی طرح جایا کریں گے۔ ہم جو بچوں کے لیے مال جمع کر رہے ہیں، پیسہ جمع کر رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے، بچوں کے لیے جائیداد پیسہ جمع کر کے جانا اچھی بات ہے، مگر حلال طریقے سے، حلال طریقے سے۔ اگر حرام طریقے سے پیسہ جمع کر کے تو جائے گا، عذاب تجھے ہوگا، تیرے بچے کھاتے رہیں گے، وہاں جا کے یہ تجھے کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ بچے وہ ہوں گے جو جا کے قبر پہ تیری پہ دعا بھی نہیں مانگیں گے، اور ان بچوں کے لیے انسان حرام حلال جمع کر کے چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ ایک دن چلے جانا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے، سب بھی چلے جائیں گے، میں نے بھی چلے جانا ہے، آپ نے بھی چلے جانا ہے۔ ٹر جانا کر دے پیارے نے، او ٹر جانا کر دے پیارے نے، ویڑا سجیا سجایا رہ جانا، او جی ٹر جانا کر دے پیارے نے، ویڑا سجیا سجایا رہ جانا،
ਤੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਯਾਰਾ ਭੁੱਲਦਿਆਂ ਭੁੱਲਦਿਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਖੋਲ ਪਟਾਰੀਏ, ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਖੋਲ ਪਟਾਰੀਏ, ਤੇਰੇ ਸਰ ਤੇ ਮੌਤ ਸ਼ਿਕਾਰੀਏ, ਤੇਰੇ ਸਰ ਤੇ ਮੌਤ ਸ਼ਿਕਾਰੀਏ। ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਪੰਛੀ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਪੰਛੀ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਿੰਜਰਾ ਖੁੱਲਿਆ ਖੁਲਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਵੇੜਾ ਸਜਿਆ ਸਜਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜੋ ਨਾਜ਼ ਪਈ ਕਰਦੀ ਏ, ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜੋ ਨਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਏ, ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਦੀ ਏ, ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਦੀ ਏ। ਭਾਈਆਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਆਣਾ, ਓਏ ਵੀਰਾਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਆਣਾ। ਵੇਲਾ ਲੰਘਦਿਆਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਹਿਫਲ ਯਾਰ ਸਜਾਵਣਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਿਫਲ ਯਾਰ ਸਜਾਵਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ 'ਚ ਆਂਸੂ ਬਹਾਵਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ 'ਚ ਆਂਸੂ ਬਹਾਵਣਗੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦ ਤੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦ ਤੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਭੁੱਲਦਿਆਂ ਭੁੱਲਦਿਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਬਾਪ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਮਾਈਏ, ਸਦਾ ਬਾਪ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਮਾਈਏ, ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਬਹਿਨਾ ਤੋਂ ਭਾਈਏ। ਵੀਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਬਹਿਨਾ ਕੀ ਜੀਣਾ, ਵੀਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਬਹਿਨਾ ਕੀ ਜੀਣਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਤਵज्जो करना ज़रा। टुर जाना घर दे प्यारे ने, टुर जाना घर दे प्यारे ने, वेड़ा सजया सजाया रह जाना। मेरे मोहतरम भाइयों, इंसान आखरत की तैयारी करे, इसी तरह हम भी एक दिन दुनिया से चले जाएंगे। ये सब निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा, ये जुमे चलते रहेंगे, ये सब आबादी इसी तरह रहेगी, लेकिन एक दिन हम चले जाएंगे। अक्लमंद सियाना दना आदमी वो है जो जाने से पहले अपनी आखरत की तैयारी कर ले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल